تصویر بنانا اسلام میں حرام کیوں؟ ہمارے ایک دوست نے بڑے معصومانہ انداز میں سوال پوچھا ہے۔ جہاں تک تصویر بنانے کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کو واقعی حرام قرار دیا ہے اور تصویر بنانے، بنوانے اور اس کے استعمال پر سخت تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن مصور کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ہر تصویر کے بدلے ایک جان مقرر کی جائے گی جو کہ اسے عذاب دے گی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب مصور کو دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ عذاب اس فعل کے بدلے ہے جو تو نے اللہ کے مخلوق کی نقل اتارنے کی کوشش کی، یعنی تصویر بنانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں کتا یا جانداروں کی تصویریں موجود ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہے جس میں تصویر بنانے، بنوانے اور اس کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ تصویر کی دو قسمیں، ایک قسم تو وہ جو مصور اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے، یہ مطلق حرام ہے اور اس کے جائز ہونے کی کوئی صورت یا امکان موجود نہیں ہے، جبکہ دوسری قسم وہ تصویریں جو ہم کیمرے کے ذریعے کیپچر کرتے ہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ حد تک نرمی ہے، لیکن یہ نرمی بھی ضرورت کے حد تک ہے۔ ضرورت سے مراد پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ یا اسی طرح سرکاری دستاویزات میں اگر آپ کو تصویر درکار ہے تو ایسی صورت میں مجبوری کے تحت آپ یہ تصویر کھنچوا سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے یہ تصویر بھی ناجائز ہے۔ لیکن جہاں تک غیر ضروری تصاویر کا تعلق ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اگر دینی مزاج سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو اس کے کافی زیادہ نقصانات ہیں، خصوصاً AI کے آنے کے بعد۔ ایک اندازے کے مطابق صرف چائنا میں سال 2023 میں 60 لاکھ لوگوں کی تصاویر کا ڈیٹا چوری ہوا ہے اور ان سے پوچھے بغیر یہ ڈیٹا غلط قسم کی ویب سائٹ میں استعمال ہوا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے اتنے زیادہ نقصانات کے باوجود غیر ضروری قسم کی تصاویر کو اپلوڈ کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف کہ اسلام نے اس کو ناجائز کیوں قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اگر آپ تاریخ پر غور کریں گے تو ہمیشہ شرک کی ابتدا تصاویر سے ہوئی ہے، یعنی کہ تصویر سے ہوتے ہوئے مجسمہ اور مجسمے سے پھر نعوذ باللہ بھگوان کی شکل اختیار کر گیا اور لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس کی بہترین مثال آج کل بھی آپ انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ شروعات تو تصویر سے کرتے ہیں لیکن تصویر سے ہوتے ہوئے وہ بھگوان اور مجسمے اور بت پرستی تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن بالفرض اگر یہ وجہ نہ بھی ہوتی اور اللہ اور اس کے رسول سے منع ہونا ثابت ہو جائے تو پھر عقلی دوڑے نہیں دوڑاتے، یعنی کہ اگر وہ سمجھ میں آئے تب اور اگر سمجھ میں نہ آئے تب، دونوں صورتوں میں ایز اے مسلم اس کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے۔